دیکھو 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 یہ دنیا کے بادشاہ کا آخری انجام ہے. جاؤ قبر والوں سے پوچھو تم تو کہا کرتے تھے ہم بڑے بادشاہ ہیں, تمہاری بادشاہیاں کہاں چلی گئی؟ ان وزیروں سے پوچھو تم تو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا, تمہاری وزارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری صدارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں؟ موت نے مٹا دیا, موت نے دبا دیا, موت نے ہلا دیا, موت نے لرزا دیا, موت نے کھڑکھڑا دیا. فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے؟ اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا. اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا. اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا؟ اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ ہاں ہاں ہاں, سب کے لیے موت ہے, موت ہے, موت ہے. ایک طارق جمیل کی موت ہے, ایک زید عمر بکر کی موت ہے, اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین میں زلزلہ. اذا السماء انفطرت, آسمان کی موت. واذا الكواكب انتثرت, ستاروں کی موت. واذا البحار سجرت, سمندروں کی موت. اذا الشمس كورت, سورج کی موت. واذا النجوم انكدرت, ستاروں کی موت. واذا الجبال سيرت, پہاڑوں کی موت. واذا العشار عطلت, جانوروں کی موت. واذا البحار سجرت, سمندروں کی موت. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا, ساری کائنات کو موت دینے والا ہے اور خود موت سے پاک ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے فرمایا عش ما شئت, میرے حبیب جتنی زندگی لینا چاہتے ہو میں حاضر ہوں دینے کو, لیکن میری ایک بات یاد رکھو, فإنک میت, موت تجھے بھی آئے گی. میرے بھائیو اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے. میں 6 بر اعظم پھرا ہوں, دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں, مالدار فقیروں سے ملا ہوں, جنہیں اللہ کا نہیں پتا. ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں. جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں. جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں. اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا. اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے. چاہے سولی پہ لٹک جائے, چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, چاہے آگ میں جلا دیا جائے, چاہے جانوروں کے آگے کیما کر کے پھینک دیا جائے. جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا, اس نے کچھ نہ کھویا, اس نے سب کچھ پایا. اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا, سب کچھ لٹ گیا. بھائیو میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں, میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, میں جھولی پھیلانے آیا ہوں, ووٹ کے لیے نہیں. میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ, جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ, اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ. جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ, مال لٹانا پڑے لٹا دو, عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو, پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو. اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے, اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں, عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں, تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں. فرعون کی ایک باندھی تھی, مسلمان ہو گئی. عورت تو کمزور ہوتی ہے, پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے, اور کلمہ چھپتا نہیں ہے. اس کا ایمان اس کے دل میں تھا پر وہ نکل ہی پڑا. خوشبو کون چھپا سکے, خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا. فرعون نے اسے پکڑوایا. اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک دودھ پیتی تھی, ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی. اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا, اس کے نیچے آگ جلائی, تیل کھولنے لگا. اس نے دربار سجایا اور اس کے اپنی باندھی کو بلایا, اس کی 2 بیٹیوں کو بلایا. یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے, کیا کچھ کر گزرتی ہے. مامتا سے تاریخ بھری پڑی ہے. اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں, تو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی. اللہ نے کہا میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. اس نے کہا فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر, اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر. ہاں لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے. ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت تحفہ ہے. وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کے حقدار بن گیا. تو فرعون کی باندھی نے کہا فرعون یہ تو میری 2 ہیں, اگر میرے پاس اور ہوتی, میرے پاس 100 ہوتی تو میں 100 بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی. فقض ما انت قاض, کر جو تجھے کرنا ہے. انہیں بڑی بیٹی کو پکڑا, انہیں کہا اماں ہائے ہائے, اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل اور اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو, اور وہ اماں کہے اور اس کا ایک بول ماں کا, ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو. کلمہ کفر کہہ جا, گھر میں جا کے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا. میں قربان جاؤں. ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے. انہوں نے کہا اماں
ان کا بیٹی صبر، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ہاں ہاں عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے، شمع ایسے ہی فروزاں ہوتی ہیں، یہ کمکمے تو بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے جو شمع جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں، جن کی روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے۔ انہیں بڑی بچی کو پکڑا، ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ بھن گئی مچھلی کی طرح، تلی گئی مچھلی کی طرح۔ ماں ماں ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، اسے دیکھو اسے دیکھو، ایک قطرہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا، تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے۔ بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا، دودھ پیتی، جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، اور اسے انہوں نے تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہا اماں صبر صبر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا، ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا، کٹھے کہیں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا، نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا، قارونوں کو مہلت دی، پھر قارونوں کو مار کے دکھایا، پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا، پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا، پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ پھینک دیا، جل گئی، ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبودار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دانت توڑوائے، خون ہوا۔ جاؤ جاؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں، کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے ہمیں تمہیں لان تان کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون و خون ہو گیا؟ اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے؟ کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔
بچے کو تیار کرایا. آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے, انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے, میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے, یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے. اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو, اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو, ہر شے سے ہٹنا سیکھو. جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ. ہارنا پڑے ہار جاؤ, مٹنا پڑے مٹ جاؤ, لٹنا پڑے لٹ جاؤ, دھکے کھانے پڑے کھا لو کھا لو کھا لو. کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ. مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے, کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو, میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے, بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا. دو جہان کا سردار, مقام محمود کا مالک, عرش و فرش پر جس کے نبوت کے ڈنکے, محمد جس کا نام, احمد جس کا نام, طٰہٰ جس کا نام, یاسین جس کا نام, پیٹ سے پتھر, پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی, تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے, میرے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں, میرے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. ہاں ابراہیم نے چھری نکالی, بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے. بیٹا کہتا ابا جلدی کر, دیر کیوں کرتا ہے. ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو, ایسی اولاد بناؤ, ایسے باپ بنو, اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو. اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے, بیٹا تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا, اللہ آپ سے بہتر ہے, مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے, پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے, اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا. تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا, کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو, یہ میری ماں کو دے دینا, یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی, جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی, اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا, مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا, مجھے ادھر دبا دینا. ابا میرے ہاتھ باندھ دے, میرے پاؤں باندھ دے, اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے. تم پیسے پہ لڑے, تم منصب پر لڑے, تم عہدوں پر لڑے, تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے, کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں, تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے کسائی کی طرح, جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے, پاؤں باندھ رہا ہے. پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا, سیدھا نہ لٹانا, کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے, مجھے الٹا لٹا دے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, الٹا لٹایا اور اپنا گوڑا ان کی کمر پہ رکھا, اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا, چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے. ایک ہاتھ میں سر کے بال, ایک ہاتھ میں چھری, گوڑا اس کی کمر پر, اور یوں آسمان کو دیکھا. ہائے ہائے, کائنات ہل گئی, ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی, کیا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے. کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے, یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں, ناراض نہ ہونا. شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں ساتھی بنائے. کہاں موسیٰ, کہاں ایک کسائی, لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ کسائی کو نبی سے بیٹھا ملا دیتی. ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر, جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے. عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے, اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے. انہو لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے, مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے. یہ دلداری کے لیے تھا, اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں. گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے, شکل صورت سے بھی نہیں, میرے رب کی قسم, صرف ایک دوسرے کو عزت دینے, احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں. وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے, مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے. گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے, انٹرنیشنل لا ہے. اچھے اخلاق والا مرد ہوگا گھر آباد ہوگا, اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا. جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی.
میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنتی، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام. ہائے ہائے، میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے. تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے. یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا. آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہگار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے. ہاں، ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے. میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک. تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد. تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، اور میری دھیاں تو ملا دیو، میری بچیاں تو ملا دیو. اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے. تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا. پیر محمد اس کا بیٹا تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا. یہ انسانی فطرت ہے. میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے. 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری 633 عیسوی. جبریل نے آ کے صبح صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا، ملاقات کی. بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی، کرو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی. 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس. پھر داماد کو بلایا، ان کو ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا. آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا. کون؟ حسن اور حسین. کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین. یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے. حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا، اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ. بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں. بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں. داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں. جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو. ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے. دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا. اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر لیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے. بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے. کچھ نہیں بولے، رخصت فرما دی. جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے. کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے. اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا. آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟
जाऊं या रह जाऊं? जिब्रील ने कहा अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, फैसला आप करेंगे। हाँ, ये बात सुनाना चाहता था अगली। आपने कहा अच्छा जाओ, पहले अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेंगे, मेरे बच्चों के साथ। ये सारी माएं मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। मेरे नबी को तो पता था कि ये तड़प तड़प के एक जहर में जाएगा और एक का सर कट के नेज़े पे चढ़ेगा। क्यों नहीं उनके लिए हाथ उठाए? हमारे लिए क्यों रोए कि जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब दूंगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है, जवाब आया या रसूल अल्लाह आपका रब कह रहे हैं आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, जिसने हमें यहां जमा किया है, सुनो मेरी बात गौर से। अगर मेरे नबी ये सवाल ना उठाते तो आज मैं और आप भी बंदर खिंजीर में बदल चुके होते। मेरी और रब की कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस उम्मत ने वो सब कुछ कर दिया जो पहली उम्मतों ने किया, लेकिन कौन है जिसने असहाबों को रोका हुआ? वो मेरे नबी के आंसू, मेरे नबी की आहें, मेरे नबी की दुआएं, मेरे नबी की फरियादें, मेरे नबी की तड़प, मेरे नबी का रोना, मेरे नबी का पेट पे पत्थर बांधना, इसने रोक दिया। कोई नबी जाते हुए उम्मत के लिए नहीं रोया। वाहिद नबी हैं जो जाते हुए उम्मत के लिए रोए, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। कोई राबिया बसरी बाद में आएंगी, कोई जुनैद बगदादी बाद में आएंगे, बागी बगावत, और फिर वो रोएं और फिर वो तड़पें और फिर वो दुआएं करें, फिर वो कहें या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। हाय हाय। और जब इजाजत दे दी मलकुल मौत को कि जाओ अल्लाह की तकदीर को पूरा करो, तो फिर भी उम्मत को सबक दिया, ऐ मेरी उम्मत अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, एक नमाज ना छोड़ना, एक मेरी उम्मत के कमजोर लोगों पे रहम करना, नमाज ना छोड़ना, कमजोरों पे रहम करना, नमाज ना छोड़ना, कमजोरों पे रहम करना। कितनी उम्मत नमाजी है, कितने हैं जो अपने दौलत अल्लाह दे दे तो अल्लाह को याद रखते हैं और कमजोर के साथ इंसानियत वाला सलूक करते हैं। जाते हुए उम्मत को याद किया। और फिर क़यामत का सबसे खौफनाक मरहला जब अल्लाह कहेगा जहन्नम को लाओ, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत को लाओ, व बुर्रिज़ल जहीम लिल गावीन, जहन्नम को लाओ, व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त, तराजू को लाओ, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जहन्नम के ऊपर पुल बिछाओ, व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। आज एक राई के दाने के बराबर भी कुछ है तो तेरा रब तुझे तोल के दिखा देगा। जब जहन्नुम आएगी तो एक चीख मारेगी, उसकी चीख पर फरिश्ते, इंसान, जिन्नात सब जमीन पर गिरेंगे और सबकी एक फरियाद होगी, नफसी नफसी। जिन्होंने जहन्नुम में नहीं जाना फरिश्ते, नफसी नफसी। अंबिया, पाक, मासूम हस्तियां जो जन्नती के लिए बने, नफसी 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 नफसी। तो मैं कब याद करूंगा अपने बीवी बच्चों माँ बाप को? हर मर्द औरत नफसी नफसी। मेरे नबी ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, बाप का सवाल नहीं करता, नफसी नफसी, मेरी जान बचा मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा मेरी जान बचा। ओ मेरे भाई बहनों, एक आवाज सुनोगे जो इस हंगामे पर छाएगी, उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ये कौन है? ये कौन है? ये कैसी आवाज है? कौन है जो अपने आप को छोड़ के उम्मत को पुकार रहा है? नजरें तवाफ करते 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 जब पहुंचेंगी तो देखोगे मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उनके हाथ उठे होंगे, झोली फैली होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत।
نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی۔ اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے طول کے بنایا۔ ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے، خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے؟ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک؟ تو آپ مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے؟ کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھوں آ گئے پٹھے نار دے لئی جانا ہے، ٹھیک؟ اور ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا۔ ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال، ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال۔ اچھا، وہ ایک کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال، جنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ایک ہمارے دوست تھے جہانگیر، مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے دوست کو جنگ شہر میں فون کیا، آگے بچی نے اٹھایا، بچی شہر کی، انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے۔ کہا اچھا بیٹا، جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا، وہ بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا۔ کیوں ہے؟ کہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو میرے بھائی بہنوں، کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ، ہاں فوراً دبا دیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2 4 10 20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی۔ صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھلا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا، اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔
یہ بھی ایک موت ہے، اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی۔ ایک زمیندار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہو، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہے ہوتے، تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ دو طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرمان بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا، اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے، یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے، پانی، حلق سوکھتا ہے، پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نا آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے۔ میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی۔ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 سٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے۔ روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہوئے۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ، انہوں نے کہا ہائے، انہوں نے کہا ہائے، اور دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے۔
تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی۔ یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے۔ باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، باقی کوئی چیز آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے۔ یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی۔ تو چونکہ آج ہمارا علم غلط ہو گیا، پنکھا بند کرو، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، تو ہم نے ان دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ کر اس کی دوڑ لگانا شروع کر دی ہے۔ تو روح آسمان سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے بناؤ بھائیو۔ اللہ کا تعلق پائے بغیر نہ کوئی مرد مکمل ہے نہ کوئی عورت مکمل ہے، اور چونکہ براہ راست اللہ کو کوئی پا نہیں سکتا، چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں، اس کے اور ہمارے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے حائل ہیں، تو اللہ اپنے بندوں میں سے ایک کو منتخب کرتے ہیں۔ کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو کہنے گے بیٹا ساری زمین گناہوں سے بھر دے پھر بھی قبول ہے؟ یہ تو گناہ ہی کوئی نہیں اللہ کی رحمت کے سامنے۔ ہاں ایک شرط ہے، توبہ ہونی چاہیے، اور توبہ پکی ہونی چاہیے۔ ادھر توبہ کر ادھر توڑ دے تو وہ تو مذاق ہے۔ توبہ پکی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی بستی چھوڑ اور نیک لوگوں کی بستی میں جا۔ یہ ہے فلسفہ تبلیغ کے کام کا، کہ اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے گھوٹکی چھوڑ، اور تبلیغ میں چلا لگا، اور 4 مہینے لگا اور 10 دن لگا، گھوٹکی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے، تو آج نیا طریقہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا بھی بچے چھوڑ کے جانا؟ میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے ہی نہیں۔ تم پڑھتے ہو جنگ نوائے وقت ایکسپریس، وہاں تمہیں خاک نظر آئے گا، سارے سیاستدانوں کے جھوٹ تمہیں اس میں نظر آئیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں بیٹا گھوٹکی چھوڑ دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ بھائی تم ناراض نہ ہو جانا، گھوٹکی کرنا۔ میں کہتا ہوں ملتان چھوڑ دے، میرا ضلع ملتان ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا ملتان چھوڑ دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہاں گناہ بہت ہیں، وہ دوسری بستی ہے وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا، وہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا حضرت میں بخشا جاؤں، میں 100 قتل کر چکا ہوں، میں بخشا جاؤں، مجھے ہر شے منظور ہے، میں گھر چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا بخشا جائے گا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور بستی چھوڑ دی اور چل پڑا۔ راستے میں موت نے آ دی تو اس نے دیکھا کہ میں جاتا ہوں نہیں بچتا ہوں، تو اس نے اس بستی کی طرف یہ چھلانگ لگائی۔ تو جب وہ مرا تو وہ ایسے کیا اس حالت میں۔ سبحان اللہ نے ہمیں یہ کہانی سنانی تھی، اس لیے خود ہی انتظام کیا، دوزخ کا فرشتہ بھی بھیج دیا، جنت کا بھی بھیج دیا۔ تو کوئی فرشتہ اپنی طاقت سے آ سکتا ہے؟ دونوں آ گئے، دوزخ والے ہتھکڑیاں لے کر اور جنت والے ہار لے کر۔ دوزخ والے کہنے لگے ہمارا مجرم ہے، ہم نے لے جانا ہے۔ جنت والے کہنے لگے ہمارا مہمان ہے، ہم نے لے جانا ہے، توبہ کر چکا ہے۔ دوزخ والے کہنے لگے ابھی توبہ کچی ہے اور وہاں جا کے پکی ہونی تھی، لہذا کام ادھورا ہے، ہم لے جائیں گے۔ جنت والے کہنے لگے اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی، جہاں تک جا سکتا تھا وہ آیا ہے، آگے اس کے بس میں نہیں تھا، ہم نے لے جانا ہے۔ اب یہ دونوں میں مناظرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے گھوٹکی والوں کو قصہ سنانا تھا، اس لیے یہ دونوں فرشتے خود بھیجے اپنی رحمت کی وسعت بتانے کے لیے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی یہ تو جنت دوزخ والے لڑ پڑے، ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ یہ بستی نیکوں کی، یہ بستی اس کی، یہ مرا پڑا ہے یہاں، فاصلہ نہ ہو۔ اگر تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ اور ہوا کیا تھا؟ وہ یہاں مرا پڑا تھا، یہ فاصلہ لمبا تھا اور یہ فاصلہ تھوڑا تھا۔ جب وہ پیمائش کرنے لگے تو دھرتی اللہ کی، آسمان اللہ کا، اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا تو سکڑ جا، اور ادھر کی زمین سے کہا تو پھیل جا۔ جو گھروں کی طرف والی زمین تھی اس کو پھیلا دیا، اور جو ادھر والی تھی اس کو سکیڑ دیا۔
اور اس کو نیکوں کے قریب کر دیا. جب ناپا گیا تو وہ نیکوں کے قریب ہوا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ جنت میں لے جاؤ, ہم نے بخش دیا, ہم نے معاف کر دیا. باقی رہ گئے 100 مقتول, تو اس کو میں اپنی رحمت سے خود دے دوں گا. تو ہمارے مجمع میں تو ایسا کوئی مجرم نہیں ہے ہمارا. اور پھر ہمارے پیچھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, ان کا رونا دھونا ہے, ان کے آنسو ہیں. تو میرے بھائیو آج توبہ کر کے اٹھو, یہ میری منت مان لو, میرا سر درد ٹھیک ہو جائے گا اگر تم سارے توبہ کرتے ہو. توبہ تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, اگلے پچھلے زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. آپ کی توبہ اللہ نے سن لی ہے. جمعہ کا دن ہے, سیدھی گئی, یہاں کروڑ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے آپ کی بات کو سنا اور آگے پہنچا دیا. آپ کی توبہ پہنچ گئی اوپر, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے سارے معاف کر دیے, سارے. اللہ کا حق تھا, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, زکوٰۃ نہیں دی, گناہ معاف ہو گیا, قضا باقی ہے, علماء سے پوچھ لینا کیا کرنا ہے. لوگوں کا حق مارا تھا, گناہ معاف ہو گیا, حق کا ادا کرنا باقی ہے, وہ اس سے معاملہ کر کے معافی طلبی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, ورنہ ادا کرتے رہنا. جتنا ادا ہو گیا, جو باقی بچ جائے گا اللہ اپنی قدرت سے تمہاری طرف سے ادا کر دے. تو نیت کر لی سامنے توبہ کی بھائی, پکی. اب ایک بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑ, جو غفلت ہوئی ہے, آئندہ آج کے بعد آپ کی نماز نہ چھوٹے, ٹھیک ہے. پکی نیت کرتے ہو. جو آپ میں مالدار ہیں وہ آج تک زکوٰۃ نہیں دی, آج کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی نہ چھوٹے. جو ذمہ دار ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے فصل کی, وہ ہوتی ہے 100 من میں 5 من, 100 من پہ 5 من. 100 من کپاس آ گئی تو 5 من غریب کے, 95 من ذمہ دار تھے. 5 من اس میں تمہارے نہیں ہے. 100 پر 5, 1000 پہ 50. 1000 من گنا بیچا, 50 من کے پیسے غریب کو دے دو. 1000 من کپاس بیچی, 50 من کے پیسے غریب کو دے دو. 1000 من چاول بیچا, 50 من کے پیسے غریب کو دے دو. تمہارا سارا مال پاک ہو, صاف ستھرا ہو. سود میں پھنسے ہو, بینکوں میں پھنسے ہو, آج توبہ کر لی, گناہ تمہارا معاف ہو گیا. آئندہ بینکوں کے چکر میں نہ پڑنا. جو بینکوں میں چکر میں پڑا وہ کبھی بھی نہ نکل سکا, وہ ہمیشہ مصیبت میں رہا. تو میرے بھائی زرعی ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں, زرعی ترقیاتی بینک سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے. ترقیاتی بینک, یہ ترقیاتی نہیں ہے, تنزلی بینک ہے, تنزلی بینک. کبھی یہ ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں, تاجروں سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بینک ہیں تمہارے مال کے بھی دشمن ہیں, تمہاری جان کے بھی دشمن ہیں. اپنے اکاؤنٹ بدل کے سیونگ سے ہٹا کر کرنٹ میں کرو, اور بینکوں سے قرضہ لے کے کام نہ کرو, ذمہ دارہ نہ کرو, بھوکے بیٹھ جاؤ. تھوڑا کام کر لو, اور جو قرضے چڑھے ہیں ان کو اتارو. اگر اتارنے کی نیت کرو. میں جب تبلیغ میں لگا تو میرا باپ یہاں تک قرضوں میں ڈوبا ہوا, زرعی ترقیاتی بینک. تو وہ بڑے اس وقت کھاتے ہوتے تھے, رجسٹر ہوتے تھے, وہ بینک انسپیکٹر لا کے ہمارے ڈیرے میں بیٹھے ہوتے تھے. میں آ گیا تبلیغ میں, میں اپنے باپ سے کہوں ابا جی یہ بینک چھوڑ دو, مہربانی کرو, ہمیں تھوڑا ہی منظور ہے. تو وہ ایک انسپیکٹر تھا غلام محمد, وہ مجھے اس کی بات آج بھی یاد آتی. وہ مجھ سے ہنس کے کہتا, پتر جڑا ایک باری پھنس گیا کبھی نہیں نکلیا, پتر جڑا ایک باری پھنس گیا کبھی نہیں نکلیا. میں کہا چاچا میں نکل جانا انشاءاللہ, اپنے ابے نو لے کے نکل جانا. جو ایک دفعہ بینک میں پھنسا وہ کبھی نہیں نکلا. میں نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لی. میں نے کہا میرے لیے کر رہے ہو, ہم 2 بھائی ہیں سر, تو میرے لیے کر رہے ہو, اس کے لیے کر رہے ہو. میں جو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا, ہمیں دال کھلا دو, سبزی کھلا دو, گوشت نہیں کھاتے, تو بینک سے نکلو. 3-4 سال میں صاف ہو, ایک پیسہ باقی نہیں. قناعت پہ آؤ, خرچے گھٹاؤ, فضول خرچیاں چھوڑو, بینک سے نکل جاؤ. اور اگر فضول خرچی نہ چھوڑی تو پھر یہاں بھی تم عذاب میں, اور اگلا عذاب اس سے بڑا ہے. تو اپنی کمائیوں کو بچاؤ سود سے, جھوٹ سے, کھوٹ سے, ملاوٹ سے.
نیت کرتے ہو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو۔ میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ سورۃ فاتحہ شروع کر رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ شادی شدہ تو بیویوں سے محبت کرو، بیویوں کے حقوق ادا کرو، بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم نہ کرو۔ بہت سے گھروں میں بیویاں مظلوم ہیں خامد کے ماں باپ کی زیادتی کی وجہ سے، اور بہت سے گھروں میں ماں باپ مظلوم ہیں بیوی کی زیادتی کی وجہ سے۔ اس کے بیچ کی چال چلو، ماں کو اس کا اپنا حق دو، اس کی وجہ سے بیوی کو تنگ نہ کرو، بیوی کو اس کا اپنا حق دو، اس کی وجہ سے ماں کو تنگ نہ کرو، نہ ماں باپ کو ذلیل کرو بیوی کی خاطر، نہ بیوی کو ذلیل کرو ماں باپ کی خاطر۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرے گھر کے قریب، میرے گھر کے قریب جنت میں میرا پڑوسی جو گھوٹکی میں میرا پڑوسی بننا چاہے جنت میں، تو وہ کیا کرے؟ مجاہد بن جائے؟ نہیں، شہید نہیں، مبلغ نہیں، مفسر نہیں، محدث نہیں، ذاکر شاغل نہیں، حج عمرے نہیں، ذکر تلاوت نہیں، سخاوت نہیں، تو کیا جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہے کوئی گھوٹکی والا تو کیا کرے؟ اتنے سارے کام میں نے گنائے، ان میں سے ایک بھی نہیں، تو کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا ایک اپنے اخلاق اچھے کر لے اور ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر لے تو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا۔ آپ سب کر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے گھر کے قریب گھر لینا چاہتے ہو؟ دو کام کر لو، ایک اپنے اخلاق اچھے کر لو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر لو تو اللہ کے نبی کے گھر کے ساتھ اپنا گھر بنا لو۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ آپس میں لڑے ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو۔ کرتا ہوں کہ نہیں میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، کر دو ان کو سولیوں پہ نیزوں پہ چڑھا دو، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا۔ جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے۔ ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا۔ تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر کے کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ ہائے بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، ہے یا محمد، ہے یا محمد۔ آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے۔ نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے۔ بذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ تصفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں
तुम तो ये तारीख रखते हो, तुम क्यों दस्तो गरेबां हो गए, तुम क्यों जुल्म के साथी बन गए, तुम क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अरे यार क्या मौत तारिक जमील को न मारेगी, क्या अल्लाह की क़यामत कायम न होगी, क्या जन्नत कायम नहीं है, क्या जहन्नम कायम नहीं है, क्या अल्लाह सो गया है, या अल्लाह के फरिश्ते कमजोर हो गए हैं, या अल्लाह ने जहन्नम की आग को बुझा दिया है, या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है। तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो मुसलमान हो। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, उसका खून का प्यासा नहीं होता, उसके माल उसके माल पे ढाका नहीं डालता, उसके माल को लूटता नहीं, उसको हकीर नहीं समझता, उसे जलील नहीं समझता। मुसलमान मुसलमान का साथी है। हम एक कौम नहीं है, हम एक उम्मत हैं, हम एक कौम नहीं हैं, हम एक उम्मत हैं। और हमारे अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारी बहुत बड़ी हैसियत है। एक मुसलमान जो न नमाज पढ़े, न रोजा रखे, न हज करे, न ज़कात दे, और हर ऐब उसके अंदर हो, हर गुनाह उसके अंदर हो, हर बुराई उसके अंदर हो, वो भी मेरे रब का प्यारा है। अगर ये तौबा करे तो इस जैसा कोई नहीं है कि इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह छुपा हुआ है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी कीमती ताकतवर दौलत है कि मेरे नबी का फरमान है, सातों आसमान एक पलड़े में रखो, सातों जमीनें एक पलड़े में रखो, अल्लाह की जन्नत को एक पलड़े में रखो, अल्लाह की दोज़ख को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के खजानों को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के फरिश्तों को एक पलड़े में रखो। जिब्रील को बिठाओ, मिकाईल को बिठाओ, इस्राईल को बिठाओ, इसराफील को बिठाओ, जन्नत को डालो, जहन्नम को डालो, अर्श को डालो, फर्श को डालो, लौह को डालो, कलम को डालो, कुर्सी को डालो, सूरज को उसी में बिठाओ, चांद तारों सितारों सैयारों को बिठाओ, सातों आसमान सातों जमीनों को बिठाओ, सैयारों सितारों को पकड़ के बिठाओ, दरिया समंदर पहाड़ लोहा तांबा पीतल चांदी इंसान जन्नात फरिश्ते सारे मिलकर एक पलड़े में बिठाओ, एक पलड़े में बिठाओ, और एक छोटे से पर्चे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख कर दूसरे पलड़े में डालो, फिर उसको तोलो। तो मेरे नबी का फरमान है, लरजहत बिहिन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ला इलाहा इल्लल्लाह सबको हवा में उठा देगा। जिसने कभी जिंदगी भर सजदा नहीं दिया लेकिन वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी अल्लाह का प्यारा है, ये भी अल्लाह का प्यारा है। इन ताबू फाना हबीबुहुम, तौबा करो तो ये अल्लाह कहता तुम मेरे महबूब हो। मुसलमान कलमा गो, हम मुसलमान, हम उम्मत हैं, उम्मत हैं, हमें हमारे नबी ने उम्मत बनाया। हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन, हमारा नाम मुसलमान रखा। बाकी हमारे वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू, ये तारुफ के लिए है। ये बलूच है, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बरोही है, ये बल्तिस्तानी है, ये गिलगिती है, ये सराइकी है, ये हमारे तारुफ के लिए हैं, हमारे तारुफ के लिए हैं। लेकिन हम उम्मत हैं, ये औरतें, ये मर्द, ये जवान, हम सब उम्मत हैं। कल जसदिल वाहिद, हम एक जिस्म की तरह हैं। एक मुसलमान सातों जमीन आसमान से अल्लाह को ज्यादा महबूब है, एक मुसलमान सातों जमीन आसमान से ज्यादा अल्लाह को प्यारा है। नाफरमान बरदारों की बात तो फरमा बरदारों की है, नाफरमानों को मेरा अल्लाह, मेरा आपका अल्लाह कहता है, या इबादी या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, कुरान का लहजा सुनो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, क्या प्यार है, ऐ मेरे बंदो, क्या मोहब्बत है, ऐ मेरे बंदो, क्या मिठास है, ऐ मेरे बंदो, क्या शहद भरा हुआ है। कौन से बंदो? नेक मुत्तकी, मुफ्ती नईम जैसे मुफ्ती और मुहद्दिस मुफस्सिर, नहीं 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 नहीं, तबलीग वाले, तारिक जमील जैसे तबलीग वाले, नहीं 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 नहीं, तहज्जुद गुजार, नहीं 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 नहीं, नेकोकार, उम्रा करने वाले, हज करने वाले, नहीं नहीं नहीं। या इबादी, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा बच्चा, तो इस माँ के लहजे में जो ममता है इसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। या इबादी, इसमें जो मोहब्बत और प्यार है उसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। ऐ मेरे बंदो, इस लहजे में नहीं, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे मेरे मेरे। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा चांद, तो उसमें क्या मोहब्बत टपक रही होती है, क्या शहद घुला होता है, उसका कौन तर्जुमा करे। तो मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मेरे बंदो। कौन से बंदे? लियारी के मुत्तकी, तहज्जुद गुजार, मर्द औरत, नहीं 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 नहीं, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह यूं कह रहा है, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, ऐ मेरे मेरे मेरे। अपना बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बाप कहता है तू मेरा नुत्फा ही नहीं है, मैं तुझे आग करता हूँ जायदाद से। और अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, मेरे बंदे, तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो? कितनों को तुम्हारे गुनाह हैं? जमीन भर दी है, जमीन भर दी है,
आसमान भर दिया है, आसमान तक तेरे गुनाह चले गए? और नहीं नहीं नहीं, थोड़े से तो तेरे गुनाह हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे माफ करूंगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तक़बाल करूंगा। कोई नाराज, मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तक़बाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उसे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा? मेरा रब कहता है लयारी का जो मुझे राजी करने आता है, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता हूं। मैं कहता हूं आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ हमारे गुनाहों की हैसियत ही कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, एक इबादत गुजार के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कि बेटा क्यों नहीं हो सकती तौबा? आए हाय 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 हाय। मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तू इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे, इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफा कह दे अल्लाह माफी दे दे, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने कहा बेटा गुनाहों की माफी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना जरूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना जरूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहां नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तो रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफी हो जाए, मेरी माफी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूं। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। वो ऐसे उसके हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया।